بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے اور ایسے ایسے مقامات تخلیق کیے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے کئی مقام ہیں جہاں سورج رات کے وقت بھی نہیں ڈھلتا۔ جی ہاں، ان علاقوں میں 24 گھنٹوں کے دوران سورج کسی بھی وقت غروب نہیں ہوتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بہت ہی مختصر وقت کے لیے۔ ایسے علاقوں کو آدھی رات کے سورج کی سرزمین یا پھر مڈ نائٹ سن کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں دن میں بھی سورج طلوع نہیں ہوتا اور وہاں 24 گھنٹے تاریکی چھائی رہتی ہے۔ اس طرح کے اندھیرے کو پولر نائٹ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے مقامات زمین کے قطب شمالی یعنی نارتھ پول پر واقع ہیں۔ آج کل ماہ رمضان ہے، تو کیا آپ نے سوچا کہ وہاں کے لوگ ماہ رمضان میں روزے کس طرح رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع کی طرف مزید آگے بڑھا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل علمی ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، شاید آپ کو یہ جان کر حیرانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں ان علاقوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفر کی داستان بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جسے ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ مہیا نہیں کی۔ مذکورہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ نے قطب شمالی کے ایسے ہی علاقوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، آپ نے دن میں تارے دیکھنے والا محاورہ تو ضرور سنا ہوگا، لیکن ان مقامات پر آپ حقیقی معنوں میں دن کو تارے دیکھ سکتے ہیں۔ ان مقامات میں ناروے، کینیڈا، روس، سویڈن، فن لینڈ، آئس لینڈ، گرین لینڈ اور امریکی ریاست الاسکا شامل ہیں۔ ناروے کو تو لینڈ آف مڈ نائٹ سن یعنی آدھی رات کے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ ناروے کے انتہائی شمال میں واقع علاقے یعنی نارتھ ناروے میں مئی سے جولائی تک سورج بالکل غروب نہیں ہوتا۔ ناروے کا علاقہ سوالبرڈ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں 10 اپریل سے 23 اگست تک سورج کو 24 گھنٹے چمکتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں آپ کو مشرق اور مغرب کی سمت بھی معلوم نہیں ہو پائے گی، اور سورج کے 24 گھنٹے روشن رہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو گھروں کی چھتوں تک پہنچتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، بلکہ یہ افق سے تھوڑا سا اوپر رہتا ہے۔ سورہ کہف میں ہی اصحاب کہف کے غار کے بارے میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے مناظر بیان کیے ہیں۔ اور وہ غار ایسا تھا کہ تم سورج کو نکلتے وقت دیکھتے تو وہ ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ کر نکل جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان سے بائیں طرف کترا کر چلا جاتا۔ وہ اس غار کے ایک کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے۔ یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، اگر آپ زمین کے گلوب کو دیکھیں تو نارتھ پول آپ کو بالکل اوپر نظر آئے گا۔ یہ دراصل زمین کی چھت ہے۔ سورج کی روشنی زمین کے گرد دائیں سے بائیں گھومتی رہتی ہے، لیکن یہ ہر وقت ایک خاص زاویے سے فوکس رہتی ہے، اور اس طرح نارتھ پول پر رات نہیں ہوتی۔ لیکن 25 ستمبر کے بعد 18 مارچ تک سورج کی روشنی کا وہ خاص زاویہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس طرح ان علاقوں میں مکمل طور پر رات ہو جاتی ہے۔ اس کو پولر نائٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ ناروے کا ہمسایہ ملک سویڈن بھی ان ہی علاقوں میں شامل ہے جہاں سورج غروب نہیں ہوتا۔ اگر غروب ہوتا بھی ہے تو رات کے 1 بجے، اور پھر 3 گھنٹے کے بعد دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ کینیڈا، جو کہ رقبے کے لحاظ سے روس کے بعد دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، سال کے زیادہ تر حصے میں یہ برف سے ڈھکا رہتا ہے، لیکن موسم گرما کے دوران تقریباً 50 دن تک سورج بالکل غروب نہیں ہوتا۔ الاسکا، جو کہ امریکہ کی سب سے بڑی ریاست ہے، اس میں بھی مئی سے جولائی تک سورج بالکل غروب نہیں ہوتا۔ فن لینڈ میں بھی موسم گرما کے دوران 73 دنوں تک سورج رات کے اندھیروں کو شکست دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئس لینڈ شمالی بحر اوقیانوس یعنی نارتھ اٹلانٹک اوشن کا ایک بہت بڑا جزیرہ ہے۔ ادھر بھی سورج بہت کم غروب ہوتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اس طرح کے علاقوں میں رہنے والے لوگ اپنی نمازیں کس طرح ادا کرتے ہیں یا پھر روزے کس طرح رکھتے ہیں، تو اس بارے میں علماء کے اجتہاد سے ہی رہنمائی لی جاتی ہے۔
کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک خاص وقت مقرر کیا ہوتا ہے اور اس وقت پر وہ اپنی نمازوں اور روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ علماء کا یہ کہنا ہے کہ ایسے ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے کسی پڑوسی ملک کے اوقات کے مطابق چلیں یا پھر مکہ مکرمہ کے مطابق اپنی نمازوں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ ناظرین، نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے علاقوں میں نظر آنے والا ایک قدرتی عجوبہ اورورا لائٹس ہیں۔ یہ روشنیاں آسمان پر دلکش مناظر پیش کرتی ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق اورورا کے بننے کی وجہ سورج سے آنے والے الیکٹران پارٹیکلز ہیں، جو کہ ہوا میں موجود آکسیجن اور نائٹروجن سے ٹکراتے ہیں تو رنگ برنگی روشنیاں خارج ہوتی ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔